Thank you very much. And, Suleiman Chawla Sahab, Nasir Magoo Sahab, Ved Salim Patel Sahab, my colleagues, Murtaza Wahab, Yam Ikram, Nasir Shah Sahab, professor from my alma mater, Dr. Noman, my former colleague, Dr. Kaisar Bengali, members of the FPCCI, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I want to thank you for inviting me here. I got this invitation a few days ago, and I'd immediately written, yes, I do want to attend this. And the reason that I wanted to come was, as Dr. Kaisar said, that I, wanted this to be a highly technical session where I would also learn something. And I'm grateful to both Dr. Noman and Dr. Kaisar Bengali. I've not made a presentation and I've not come prepared. Because again, as I'd forgotten about it till yesterday when I was asked to reconfirm, and I said, yes, I'm definitely going. Ofsek mujhe bataya gaya, and they sent me a program where each of you was given 5 or 7 minutes. I said, ye kya, maza kya aayega yaar, mujhe samajh nahi aayegi. So I'd requested personally कि जितना time चाहिए I'll sit, but both Dr. Noman and Dr. Kaisar should be given as much time as they want, so that I take something away from here. Issues planning, why does one plan? Obviously one plans for the future. Hamara problem ye ho gaya, Karachi mein we are still planning for the past. What we've done over the years, we are still planning to make things at least come to the present. Future ko to chhode. So I don't know what this word is, planning to nahi hui hai. یہ تو ہم پرانے کیے ہوئے ساری جو ہمارے ایشوز ہیں ڈاکٹر نعمان نے بتایا کہ ہم پلان کرتے رہے ہیں اور اسٹارٹڈ فرام دی 20s when it was a municipality. میں خود کراچی میں پیدا ہوا ہوں. میں آج سے 20 سال پہلے تک یہ کہہ سکتا تھا کہ کراچی کے ہر کونا میں جانتا ہوں, لیکن اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ مجھے جا کے کہیں چھوڑ دیں تو میں شاید گھر واپس نہ پہنچ سکوں. دس از دا وے اٹ از ایکسپینڈیڈ, unplanned, and I would presume this has happened mostly in the last 20 to 30 years. اس سے پہلے there was some method to the madness which in the last 20 to 30 years has gone down the drain. میرا personal خیال ہے, a lot of people might differ, may not agree with what I'm saying. اور اس کو خراب کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے. اس کے اندر گورنمنٹ obviously, being part of the government is the primary agency responsible. because ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو غلط کام نہ کرنے دیں. That is why the people vote us in. That is why we are put in government. Otherwise it will be a law of the jungle. اگر سب نے جو مرضی کرنا ہے پھر تو حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر ہی بلیم لیں گے گورنمنٹس کے اوپر over the years that we have not been able to do a proper job, the job that people had entrusted us to do. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور constraints بھی, and I'll talk about the last almost 14 years now since I've been in the government, and especially the last 6-7 years where I've been the chief executive of the province. کہ ایشوز کیا آتے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا ابھی ایک اسٹیٹمنٹ شاید ڈاکٹر ایسر نے دی تھی کہ جی مرتضیٰ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہاؤ لٹل آف دا سٹی کنٹرولز. اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ سے یہ بھی پوچھ لیں کہ ہاؤ مچ ابیوز دیٹ ہی ہیز ٹو ٹیک فار دا places that he does not control. Yes. And that is unfortunately the status of the government also. Dr. Kaisar نے خود بتایا, he was a colleague for a couple of years, I guess, Dr. Sahab. And آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوگا جس طریقے سے ہو رہا ہے, and I've been experiencing it for the last 14 years. میں صرف obviously I just can't crib about everything and say کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے میرے خیال میں جو ایٹ لیسٹ ہم بہت پیچھے نہیں جاتے, لاسٹ کچھ سالوں میں جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے زیادہ, اس کی بات کرتے. میں پیدا ہوا تھا تو میں اس وقت
میرے پیرنٹس رہتے تھے ایم اے جناح روڈ پہ، بندر روڈ پہ. پھر وہ بھی مجھے یاد ہے جگہ تھوڑا بڑا ہوا تو وی موو ٹو گارڈن، اور پھر باتھ آئلینڈ، کلفٹن اور ڈیفینس، یہ موومنٹ رہی ہے میری زندگی کی. اور میں نے سب جگہیں دیکھی ہیں. تب ایون دیٹ ٹائم مجھے چھوٹے ہوئے ہوتے یاد ہے گارڈن جہاں میں رہتا تھا وہ سچ این اوپن اسپیس تھے، وہ فیلڈ جہاں ہم جا کے کھیلتے تھے، اور ابھی ادھر جائیں تو میرا خیال ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. The way that we have destroyed the city. Last, would not go very long back, 20 to 30 years, as I said. خرابی میرے خیال سے بہت زیادہ کہاں شروع. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پہلے کوئی بہت ہی اچھی سچویشن تھی، بٹ کراچی واز اے پرومسنگ سٹی. کراچی واز سم پلیس ویئر آئی ایم شیور موسٹ آف یو وڈ ہیو کم ٹو کراچی فرام سم پلیس. ادھر کے رہنے والے ہیں لوگ، لیکن بہت زیادہ اس کمرے میں بھی 50% لوگ پچھلے 25-30 سال میں باہر سے آئے ہوں گے. تو ہم نے آ کے کیا سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ جو کمرشلائزیشن، دو یو ٹاکڈ اباؤٹ، ڈونٹ 100% اگری وتھ یو. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ آؤٹ. The city, in my opinion, does not have the capacity to take up more people. I'll be very frank. اور باہر نکلی ہے، سٹی بڑی ہے. We've grown. For example, the West District, the Malir District, یہ تو باہر نکلے ہیں نا. کیماڑی یہ مین اسٹریم سے باہر چلے گئے. پہلے کوئی بتا رہے تھے قائد اعظم کا مزار بنا تھا تو وہ شہر کے باہر بنایا گیا تھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سینٹر آف دا سٹی بھی نہیں ہے، لیکن اٹس ون کارنر نا. تو سٹی نیڈس ٹو ایکسپینڈ، اور ہمیں ہارزونٹلی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا زیادہ. دو a lot of people do not agree with me، جیسے ہارزونٹلی. دیٹس مائی اوپینین. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو میں آتا ہوں نا کیونکہ ہوا کیا گھر پر. A lot of people talk about devolution. I'm obviously being a Democrat, میں ڈیولیوشن کی بہت زیادہ بات کرتا ہوں، بٹ دین یو شوڈ ہیو سم کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی آلسو، جو کہ لیک کرتی ہے ود ڈیولیوشن. پھر تو ہم ہر ایک آدمی اگر ڈیوالو آپ نے الٹیمیٹلی کرنا ہے تو مجھے اجازت دے دیں میں اپنے گھر میں جو چاہے کر لوں. کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ میں چاہے وہ 2 منزلہ گھر ہے اس پہ 200 منزلہ عمارت بنا دوں، تو آپ کیوں روکتے ہیں مجھے؟ ڈیوالو کر دیا آپ نے، میں مالک ہوں اس گھر کا. لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے. ڈیولیوشن کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوا ہے یہ کہ ڈیولیوشن کے بعد پہلا ایگزامپل پتہ نہیں 22 شاہراہیں تھیں کتنی تھیں کمرشل کر دی شہر کی. سیم 2003 کون تھے ڈیولیوشن کے بعد. میں ریسنٹ ہسٹری بتا، دس از مائی اوپینین، لوگ ڈیفر کر سکتے ہیں. آپ نے 22 شاہراہیں کمرشل کر دیں جہاں پہ 2 منزلہ مکان تھے، وہاں پہ 20 منزلہ بلڈنگز بن گئی. انفراسٹرکچر ڈیولپ، غلطی حکومت کی ہے کہ انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اگر میں نے اپنے 1000 گز کی جہاں پہ 2 منزلہ گھر تھا میں نے 20 منزلہ بلڈنگ بنانی، تو پہلے میں نے پے کرنا چاہیے کہ میں اس انفراسٹرکچر کو بھی ٹھیک کروں. انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے 2 منزلوں کے لیے جہاں پہ مے بی 10 لوگ رہتے ہوں، اس کی جگہ پہ آپ نے 200 لوگ بٹھا دیے. اسی ایریا میں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا. اچھا یہ شروع ہوا اگین بیکاز آف ڈیولیوشن وداؤٹ چیک. پہلا مسئلہ یہ ہوا. اب جو چیک کرنا بھی چاہے، میں I'll come to it. I started with the government. I said we are the primary people responsible for. I don't want to take the blame. I don't want to take the abuse alone. I also want the others to share this abuse with me who've been responsible for this. جناب جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا اس چیز کا کہ جی آپ نہ کریں، انڈیویجولس نے اعتراض کیا، تو اس میں نے ابھی مرتضیٰ میرے ایڈمنسٹریٹر کے علاوہ لا ایڈوائزر بھی ہیں، تو جب یہ قانون کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں جلدی سے مجھے یہ چیز تو بتاؤ. یاد رہتا ہے بٹ فرگیٹ. تو میں نے کچھ چیزیں یاد تھیں، میں نے کہا، پھر انہوں نے جلدی سے مجھے بھی نکال کے دے. وی ور ان میٹنگ بیفور دس، تو اسی وقت کیا. جب لوگ گئے عدالتوں میں تو عدالتوں نے یہ ایک ہی
ججمنٹ ایسی بہت ساری ہیں کیپ ٹیلنگ می کہ I'll just read the relevant part. It says یہ کوئی گیا کہ جی یہ میرے گھر کے سامنے ملٹی اسٹوری بلڈنگ بن رہی ہے, اس کو روکیں. ایسے کئی ہیں, شہری آرگنائزیشن گئی تھی, شروع ادھر سے ہوتا. یو آلسو ویٹ, اوکے. سو دس آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دیٹ ایگزیکٹ ججمنٹ وچ آئی وانٹیڈ. وہ نہیں ملی مجھے کیسے, اوکے. I did not get that judgment. Unfortunately, میں وہ چاہ رہا تھا بٹ مرتضیٰ وہ مجھے نہیں دلا سکے. The honorable, and I don't want to take names here, very, very respectable, honorable people, and again, they are retired, so I won't be held for contempt if I take their name, but لوگ unconsciously کچھ کام کر جاتے, بعد میں ان کا conscious جاگتا ہے, تو وہ سب ٹھیک ہے. اگر میں آج ایک غلطی کر دوں, اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے, کسی وقت بھی میں غلطی کر سکتا ہوں, اور کل کو وہ غلطی پکڑی جائے تو مجھے تو جو میرے ساتھ ہوگا وہ آپ کو سب اندازہ لگا سکتے. خیر, یہ کہتے ہیں جج یہ کہ اٹ مے بی آبزرو دیٹ دیر از چین آف اتھارٹیز, ویئر دا چین آف اتھارٹیز دیر سیورل کورٹ آرڈرز, کہاں گیا یار, ویئر دا سپیریئر کورٹس ہیو ہیلڈ دیٹ ویئر دی ایریا ہیز بین کمرشلائزڈ بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی, then authority or any objector cannot press into service that each of the plot owner of the declared area should invite objections before putting the property for commercial use. انہوں نے ون اسٹروک آف پین سے منع کر دیا کہ جی کوئی نہیں آبجیکٹ کر سکتا. حکومت نے کر دی غلطی ایک, اب وہ اجازت ہے. اینڈ آئی ایم شیور جہاں پہ میں حکومت کو بلیم لے رہا ہوں, یہ ادھر بھی مینیپولیٹڈ ہیں چیزیں ہر جگہ پہ. پھر آپ آ جائیں تو یہ پہلے شروع ہوا 2001 میں ان چیکڈ, اور اس کے بعد 2008 سے آپ یہی کہہ سکتے کہ 2008 سے تو آپ لوگ حکومت میں ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا نا. کورٹس ہر جگہ پہ اپنی مرضی سے, جب ان کی 2013 میں جب ہم سٹی کو ہارزونٹلی ڈیولپ کرنے کے لیے جگہیں دے رہے تھے, اگین آئی ایم سیئنگ انٹرسٹ ہر جگہ پہ لوگوں کے ہوتے ہیں, تو کورٹ سے منع کر دیا جی حکومت جس کا پرائمری کام, آپ تو کہتے ہیں نا آپ کمرشلائز کریں. ٹل اباؤٹ اے ایئر اگو, ایئر اینڈ ہاف اگو, پتہ نہیں کب, مجھے نہیں, مرتضیٰ کو یاد ہوگا, بلکہ ابھی تک یہی ہے, دی پاورز آف دا گورنمنٹ, دی اونلی ایسٹ دیٹ وی ہولڈ از دا لینڈ. وی کانٹ یوز دیٹ لینڈ. اب ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو, اب مجھے سزا دیں, لیکن آپ پوری حکومت کو پیرالائز کر دیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ زمین نہیں دیں گے. اب ہم بہن بھائی تھے, ہم ایک گھر میں رہتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اب ہم 7 بہن بھائی ہیں, سب کے اپنے اپنے گھر ہیں. Obviously, if I don't get access to that land, I will, either bribe people off to get that land, or I will just encroach upon that land. And that is what has happened over the years. Various encroachments یہ 2008-10 کے بعد جو شروع ہوئی ہیں, because the government has not been allowed to function, not been allowed to plan. یہ جو بات ہے پلاننگ کے اوپر اتنے ہمارے کورٹس کی آ جاتی ہیں ایشوز کہ جی آپ ان کی مرضی سے پلان کریں جیسے وہ چاہیں. The case in point is the very recent famous Nasla Tower case, where, and I've said it openly before, I'll say it again, perhaps, اور وہ اس حکومت کی نہیں تھی غلطی, سندھ حکومت کی غلطی نہیں تھی, in perhaps the illegality there was about 5%. 95% was purely legal. اس پہ آپ نے 14 منزلہ عمارت گروا دی. بڑی اچھی سائٹ ہے وہ, ادھر جا کے دیکھتے ہیں, جب جاتے ہیں ادھر راہ بڑھتے ہیں تھوڑی سی. سو ادرس, اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹائم. جو آپ کیسے صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو ٹینکر پانی کا منگا لیتے ہیں لیکن پھر کہتے نہیں ہے کسی سے, تو یہ بھی تو شور مچائیے. یہ جو ہو رہا ہے, لیٹ دا پیپل who been given the mandate to govern, and you make them accountable under law. But you can't take the law in your own hand and then expect the people to work. بہت سمپل. ٹھیک ہے جی. خیر یہ میں آگے شروع میں, سیکنڈلی میں بہت لمبی نہیں بات کروں گا, کوشش کروں گا شارٹ کروں. شروع میں بات ہوئی تھی, اور یہ ریسنٹ آج کل یہ ہم فیس کر رہے ہیں with every rain there's a problem, and again this is not a new or recent phenomena. Last memory I have of the rain, I don't remember the 67 rain, I was too young at that time,
बट आई डू रिमेंबर द 73 या 74 की बारिशें बड़ी तेज़ हुई थी, और फिर मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल डूब जाते थे, हम स्कूल से घर नहीं जा सकते थे, स्ट्रैंडेड हो जाते थे। बाद में 90s की बारिशें भी मैंने सब देखा है इस शहर में, सो इट्स नथिंग न्यू। और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अब हालात हो रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बरसातों की, सबसे ज़्यादा बारिश 2020 में हुई थी, जुलाई अगस्त स्पेशली महीने में सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई थी, रिकॉर्डेड जो हमारे पास हिस्ट्री है वो 613 मिलीमीटर है, जो कि अगस्त 2020 में हुई थी। और ये जुलाई का महीना जो अभी 3-4 दिन बाकी हैं, वी आर एट 592 मिलीमीटर्स राइट नाउ, द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्लेस। सो यू नो दीज आर एक्सेप्शनल ईयर्स। मच lesser rains, the city was in a much worse condition. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छी कंडीशन में, प्लीज़ डोंट टेक, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, द सिटी वाज इन अ वेरी बैड शेप, बट वी आर नॉट इवन लॉट ऑफ, अब लोग ये समझे कि बिल्कुल पानी कहीं नहीं आएगा बरसातों में, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारी एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी है कराची की? मेरे ख्याल है 100-125 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी एवरेज एनुअल, मुझे अंदाज़ा नहीं है जी। 5 इंचज़ एंड 125 मिलीमीटर्स। अब 105 साल की, और अगर आपको एक दिन में, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, जो हाईएस्ट डेली अभी तक हमारे पास बारिश हुई है वो 231 मिलीमीटर थी, अगेन 28 अगस्त 2020। लेकिन इस साल नहीं, बड़ी नहीं, वो असल में ये मेजर जो करते हैं वो सुबह 8 से, ऑब्वियसली जो ये महकमा मौसमियात से हमें मिलता है वो सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 तक करते हैं जो है, एंड देन यू ऑब्वियसली यू हैव टू मेक सम बैंड। तो ये 231 मिलीमीटर पड़ी थी 28 अगस्त 2020 को। लेकिन इस साल ईद का दिन को 10 जुलाई थी, कौन सी थी ईद? 10 जुलाई को, 10 जुलाई की रात को, उस 8 घंटे के पीरियड में, 8 या 9 घंटे के पीरियड में 232 मिलीमीटर, 231 पहले थी, 232, लेकिन वो 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो उस दिन के लिए कम है, जो भी है 217 मिलीमीटर है, अदरवाइज़ वो 232 मिलीमीटर बारिश सबसे ज़्यादा पड़ी एक दिन में। सो दीज आर एक्सेप्शनल रेंज, एंड ऑब्वियसली इन दीज एक्सेप्शनल वेदर कंडीशंस यू कांट डिज़ाइन योर सीवरेज सिस्टम फॉर दिस। दूसरा मसला क्या होता है, अगेंस्ट मैं कह रहा हूँ हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी कुछ है। इन बारिशों में क्या हो, और ये बैठ के हमें बता रहे हैं लोग कि बकरा ईद थी, बकरा ईद के लिए हर मुसलमान कोशिश करते हैं अपने इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करे। इवन जो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते वो 7 लोग मिल के गाय लेते हैं। और ख़ास तौर पे कराची का जो पुराना एरिया जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा इधर, एक और प्रॉब्लम रहा, डिफेंस में भी मेजर इश्यूज थे, लेकिन वो पुराने एरिया के अंदर अगर भाई इतना हमने ये काम किया फिर ये क्यों, ऑब्वियसली वी मेक पीपल अकाउंटेबल। तो आपने गाय ले ली, वो गाय के लिए क्या करते हैं कि आप बैठने के लिए उसके मट्टी वट्टी डालते हैं, फिर उधर वो गाय जो गंद वगैरह करती है छप्पर डालते हैं। आपने ईद के दिन गाय की तो कुर्बानी कर दी, बाकी चीज़ें उधर ही पड़ी रही। रात को हुई बारिश, वो सारी चीज़ें गई सीवरेज में, आपका पानी आपने निकाल दिया, पानी 24 घंटे में तकरीबन जो रेन वाटर था वो निकल गया। बट वी हैड दिस सीवरेज प्रॉब्लम एंड वी स्टिल हैव इट फॉर सेवरल डेज बिकॉज ऑल दी सीवरेज लाइन्स वर चोक्ड, दे नॉट डिज़ाइन फॉर दिस। तो ये चीज़ें, अच्छा अब ऑब्वियसली ये तो कहेंगे तो आपने कहानी सारी सुना दी, सारे प्रॉब्लम सुना दी, दे हैज़ टू बी अ वे आउट। मेरे पहली तो ये होगी रीज़न कि हमें थोड़ा सा जो अभी हम वही कर रहे हैं जो पुरानी चीज़ें ख़राब हुई हैं। 2015 में हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिल के एक स्टडी कराई थी, उसको हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के नाम से, शायद डॉक्टर साहब आप भी उसके पार्ट रहे हो। और हमने यही इश्यूज़ जो थे, वाटर, वेस्ट वाटर, गार्बेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वी डिड नॉट लुक इनटू, ये 4 चीज़ों पे फोकस कराया था। और उस वक्त उन्होंने हमें कहा कि तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपए की ज़रूरत है
immediately to address this. This kind of money we do not have, nor can we expect the federal government to give us this kind of money. So we had to go out, and we did go out. اس وقت ہمارے پاس جسٹ ٹو ایڈریس دی پاسٹ رانگس دیٹ ویو ڈن، ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز بہت ساروں کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، ورلڈ بینک بینگ دی لیڈ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، آئی ایف سی ہے، ان سب کے ساتھ مل کے ہم ان سارے چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. پانی کے لیے جسٹ دس مارننگ وی ہیڈ اے میٹنگ، ہم ڈیولپمنٹ پہ ہم ناصر شاہ صاحب تھے، مرتضیٰ تھے میرے ساتھ. ہم جو امیڈیٹ کنسرنز ہیں، سب سے پہلے تو پانی، آبویسلی یو نیڈ واٹر. اس کے لیے ہم نے ایک جو K4 کا منصوبہ اگین پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے، لیکن ایک دوبارہ پوچھ دیا. آپ ایک سوال یہ بھی آیا تھا، آئی تھنک عبید صاحب نے کہا کہ ہم سی پیک کا پارٹ ہوں. اگین اف آئی ٹیل یو واٹ از fortunately or unfortunately, I have got the institutional memory for at least the last 14 years now. I've been on very important positions and I know what has been happening, and میری بھی غلطیاں کئی ہوں گی، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نے سب چیز بالکل صحیح کی ہے. ایک چیز صرف میں نے کوشش کی when I became the chief minister in July 2016 first time around. میں نے نومبر کے اندر اس وقت کے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جی ٹرانسپورٹیشن کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کراچی سرکولر ریلوے ہم سے نہیں بنے گی، وہ جاپنیز گرانٹ کے ساتھ ہم پچھلے 7, 8, 10 سال سے چل رہے ہیں، ان کی بڑی ریکوائرمنٹس ہم نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو، آپ نے کہا تھا سی پیک میں کریں، اس کو سی پیک میں لائیں. پرائم منسٹر، دی دین پرائم منسٹر امیڈیٹلی اگریڈ. دسمبر 2016 میں ہم گئے چائنا اور ان پرنسپل اگریمنٹ ان سے کرا لیا ٹو انکلوڈ اٹ ان سی پیک. آئی پرسنلی وانٹیڈ ٹو، آبویسلی ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم یار الیکشن سے پہلے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرا لیں، ہم ایک وہ کریں گے. میرا ارادہ تھا، یا جو پلان تھا، ہم نے 3 مہینے میں فیزیبلٹی میں زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا تھا بیکاز لاٹ آف ورک ہیڈ بین ڈن. وی ڈیڈ آل دا ورک. فائنلی رو پیٹ کے گھسیٹ کے ہم نے ایکنک میں، اٹس اے ویری، دس واز اے $2 trillion پروجیکٹ. ہم نے سوری $2 billion پروجیکٹ، میں زیادہ کہہ گیا، $2 billion پروجیکٹ، آئی اپالوجائز. تو ہم نے ایکنک سے اپروو کرا لیا. دسمبر 17 میں ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرانا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ ٹائم واٹ دا گورنمنٹ آف سندھ سیڈ واز دیٹ دا 15% ریکوائرڈ، ہم جب تک چائنیز فنڈنگ آئے، جو 15% ہماری پیسے ریکوائرڈ ہیں. The federal government had finally, after a lot of push, had allowed the provincial governments to borrow based on their balance sheets, اور وہ state loan consider ہوگا. ہمیں اس کی مل گئی تھی اجازت from the National Economic Council. ہم نے کہا ہم پیسے وہ خود ڈالتے ہیں، اور 25 دسمبر کی ڈیٹ بھی دی تھی 2017. Unfortunately could not get it done, and the reason for that was اس وقت جو political turmoil شروع ہو گیا تھا. The Chinese were not interested in moving very fast at that time. Government change ہونے کے بعد the federal government simply withdrew from the project. کہیں گے جی ہم آپ کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. اب باتیں تو بہت سنتے ہیں ہر لوگوں سے، بڑی باتیں، but at that time the federal government flatly refused کہ جی نہیں. اور ابھی کہانیاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں. K4 کے اوپر آپ کہیں گے نا جی سارا blame, but the very first meeting with the then Prime Minister had when he took office, when he came to Karachi, the very first meeting that he came to, and this is minuted, he put a stop to K4. کہ جی اس میں تو بڑے گھپلے ہوئے ہیں اور بند کر دے، پہلے ہم اس کی انکوائری کرائیں گے. there were several inquiries، ابھی تک شاید چل رہی ہو. تو یہ ایشوز بھی ہیں، تو ہر دوسروں کو بھی ہمارے ساتھ یہ سارے شیئر. خیر، سو کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی میں ہم نے وہ کام کیا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان دا لاسٹ 5-6 years 2 راستوں کی، ویسے ابھی میں آ رہا تھا یہ بارشوں کے بعد، 2 دن پہلے تو پانی تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ روڈ کی کچھ سچویشن کیا ہے، سبھی تیر ہی رہے تھے تقریباً. ہم آج میں اس طرف آئے تو ایون دس جو کلفٹن روڈ کہلاتا ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، خیابان اقبال، حالت خراب تھی کافی جگہوں پہ. اور یہ روڈ 4 سال پہلے پورا بنایا تھا، کارپٹ کیا تھا اس کو، اسٹارٹنگ فرام
یہ آپ کا کونا جو ہے جہاں پلے لینڈ ہوا کرتا ہے, مجھے پلے لینڈ سے یاد ہے, وہاں سے لے کے آپ پوری کراچی چلے جائیں, شارع فیصل رائٹ اپ ٹو دی بارڈر آف کراچی بٹ ایکسٹینڈنگ فردر, اس لیے کہ ہمیں تھر تک لے جانے تھے روڈ, وہ تھر تک آپ کے پاس زبردست روڈ بنے ان دا لاسٹ 8 to 10 years, یہ سارا کام ہوا ہے. آپ کے کراچی کے اندر طارق روڈ کے آس پاس والے روڈ, ادھر پانی جمع ہو جاتا تھا, بہت خراب حالت تھی. میں نے جب ہم نے یہ بنوایا, اور ایسے نہیں بنائے تھے, وی چینج دی انٹائر سیوریج, اس لیے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا روڈ بنانے کا. اینڈ طارق روڈ واز ری ڈن آفٹر 40 or 50 years when we did it. آپ کا یونیورسٹی روڈ پہ کام, شارع فیصل کے کام, ہب ریور روڈ, آپ کے کئی انڈر پاسز جو پانی سے بھر جاتے ہیں انفارچونیٹلی جب ہم کرتے ہیں. اگین اچھا اب انڈر پاسز پہ آ جائیں, لیٹس آئی جسٹ ٹیک ون ایگزامپل. یس, جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے. وی آر ایبل ٹو کلیئر ایون دس انٹینس رین ود ان 24 hours all انڈر پاسز ایکسیپٹ ون. یہ مرتضیٰ صحیح کہہ رہا ہوں, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پلیز, یہ ایبل ٹو کلیئر 24 hours میں زیادہ بتا رہا ہوں, بارش رکتی ہے اس کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے, بیکاز دے ہیو اے سسٹم. اور اس انڈر پاس کا بھی ایک سائڈ ہم گھنٹوں میں کلیئر کرتے ہیں اور دوسرا سائڈ ہمیں کچھ دن لگ جاتے ہیں. دا ریزن بینگ کہ اس کی دوسری سائڈ پہ سارے محلے سے آس پاس سے لوگ اور وہ علاقہ جو کہ مرتضیٰ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں سے پانی ڈمپ کر کے اس انڈر پاس میں پھینکتے جاتے ہیں. ان کو ڈرین مل گئی کہ یار یہ پانی نکالو اپنے ادھر سے, اور وہ ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں. I'm talking about this گزری انڈر پاس, اس کی ایک سائڈ گھنٹوں میں کھل جاتی ہے. اگر خرابی ڈیزائن میں ہوتی کہ وہ رین واٹر نہیں لے سکتا تو وہ دوسری سائڈ بھی بند رہتی نا. وہ ایک سائڈ گھنٹوں میں کھل جاتی ہے, دوسری سائڈ دن لگ جاتے ہیں ہمیں. تو یہ ہم نے کام انڈر دس انیشل پلان کرایا ہے. وی آر ورکنگ ٹورڈز دی واٹر اینڈ ویسٹ, آپ کی ویسٹ واٹر کے لیے وہ جو ہماری وی لٹرلی ٹریٹ زیرو ویسٹ واٹر ان دا سٹی رائٹ نا, وچ از اے کرائم. ہم نے سمندر سارے اپنے آلودہ کر دیے اس چکر میں, اور یہ پچھلے 20-25 سال میں سارا ہوا ہے. اس سے پہلے اب سمندر ہمارے اتنے خراب نہیں تھے. اس کے لیے بھی ہم نے اگین دی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ از سو ہیوج, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ صرف مرتضیٰ آپ کو شاید نمبر یاد ہو, مجھے نہیں پتا, ایک کوئی 65 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, ون آف دا ٹریٹمنٹ TP3 اور سم تھنگ, مطلب کو ایزیلی 100 ارب روپے چاہیے ٹو ٹریٹ ویسٹ, جو اس وقت کم پانی ہمارے پاس ہے. اب یہ پیسے 100 ارب کہاں سے لائیں؟ تو اگین واٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو گون انٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تاکہ یہ واٹر یوز ہو. آپ نے کہا تھا کہ دی انڈسٹریلسٹ وانٹ ٹو ورک ود دی گورنمنٹ, وی ویلکم یو, ویو گاٹ اے ویری اسٹرانگ لا فار دس. ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لا بہت اچھا ہے. بلکہ آج میں ایک پروجیکٹ جو آج میں ادھر سے نکالنے, بلکہ میں نے نہیں کہا نکالوں نہیں, بیکاز وی ورکڈ ہارڈ آن اٹ. ہم ہب کنال جو آ رہا ہے وہاں سے کراچی کی ایلوکیشن 100 ملین گیلن ہے, لیکن اس کا کنویئنس سسٹم اوور دا ایئرز یہ واپلا نے بنایا تھا, اس کی حالت یہ ہو گئی 50 MGD بھی نہیں اٹھاتا ہے, ابھی بھی بریچ اس پہ ہو گیا تھا. وی وانٹ کہ یہ ہم 50 MGD اس میں اور بنائیں, 100 MGD کا کنویئنس سسٹم دوبارہ کریں. ٹوٹل کاسٹ آف دا پروجیکٹ از 14 بلین روپیز. ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. آج جب بیٹھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی IFC ہمیں اس میں ایڈوائز کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی 2 چیزیں رہ گئی ہیں, ایک فوریکس کور چاہیے. میں نے کہا یہ فوریکس کور کی کیا ضرورت ہے, یہ لوکل پروجیکٹ ہو سکتا ہے. کہ جی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیولپرز باہر سے آئیں گے. میں نے کہا ڈیولپرز کہاں سے باہر سے آئیں گے, وائی ڈزنٹ دی انڈسٹری, دس از 50 MGD ایڈیشنل واٹر, 100 MGD ایشورڈ واٹر. انشاءاللہ بارشیں ہوتی رہیں گی تو پیچھے سورس کا پرابلم نہیں ہوگا. کم جوائن اس, ڈو دس پروجیکٹ. تیار ہے نا, سائٹ والی ایک نئی لائن ڈال دیں, وہ تو ہم لوگ ڈالنے کو تیار ہیں. وہ بھی اگر آپ اپروو کریں, آپ آئیں, آپ سائٹ کی لائن پانی کہاں سے لائیں گے؟ وہیں سے پہلے وہ تو بنے گا نا. وہ لائن تیار ہے, چلے اس کا PC1 تیار ہے, وہ تو بہت کر دیں گے, کر لیں, ڈن. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اسی وقت. آپ ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے, وہ بھی آج ہی میں نے صبح میٹنگ کی تھی. بارشوں میں دی کورنگی کازوے, کافی یہاں پہ کورنگی کے بھی انڈسٹریلسٹ ہوں گے, یہ کٹ آف فرام دا ریسٹ آف دا سٹی, ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے.
I want to build a bridge there and I want to complete it in a year. آئے ہمارے ساتھ دیں. میں بلکہ اس کے لیے تو پیسے بھی نہیں مانگوں گا. ویل ارینج منی, بیگ, اسٹیل اور بورو, وٹ ایور آئی ہیو ٹو ڈو آئی ڈو. بٹ ایٹ لیسٹ جہاں پہ پرابلمز ہوتے ہیں ہمیں کئی قسم کے, اب اس کے لیے نا اب میں وہ لمبا چلا جاؤں گا بہت, جو ایشوز ہوتے ہیں, جسٹ ریز یور وائس, پریشرائز دا گورنمنٹ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کہیں ہمیں, آپ ہمیں پریشرائز کریں اور ہم سولوشن بتائیں گے کہ اس سولوشن کے لیے ہمیں یہ کارنرز کٹ کرنے پڑیں گے اور ہمارا ساتھ دیں. سو آئی ویلکم یو کالنگ us here today, calling me here today, and let us work together for the city. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. سر ہم کہاں سے پریشرائز کریں گے؟ آئل کی قیمت بڑھتی ہے, ہم پریشرائز نہیں کر پاتے. بجلی کا بل آپ کو دے دیتا ہوں. آئل کی قیمت بڑھتی ہے, اگین اف یو آسک می آئی کین گو آن اینڈ آن. آئل کی قیمت بڑھتی ہے, اگر کوئی شخص بیوقوفی کر کے جب انٹرنیشنل پرائس آئل کی بڑھتی چلی جائے اور اس کو مزید سبسیڈائز کر دیا جائے اور اس کے بعد کہے کہ اب بھگتو اس کو, either you default or you take proper steps. you اکانومسٹ بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں, ایک چیز میں خریدتا جو ہوں 250 روپے میں ہوں اور میں کہتا ہوں آج 150 میں بیچ رہا ہوں, میں 20 روپے کم کر رہا ہوں اس کی قیمت, تو آپ کی جیب سے نکلیں گے وہ پیسے, وہ تو چلا جائے گا. if I take these populist decisions now and do something, وہ میرے تو ٹائم گزر جائے گا, لیکن بعد میں باقیوں کو بھرنا پڑے گا. مجھے کسی نے یاد دلایا تھا, جسٹ ریمبر اسمال جوک, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص ایک ریسٹورینٹ میں گیا تو ادھر وہ لکھا ہوا تھا کہ آل یو کین ایٹ, یو ڈونٹ پے, یور گرینڈ سن ول پے فار دس. تو وہ اندر گیا, اس نے پوچھا کہ یار یہ لکھا ہوا, کہتا ہے بالکل درست ہے, کہ میں جو کچھ کھاؤں مفت ہے, آ جاؤ, بالکل مفت ہے. تو اس نے خوب دل بھر کے آرڈر کیا, جو اس کو چیزیں تھیں آدھا کھایا آدھا پھینکا. جب وہ ختم ہو گیا تو وہ بل لے کے آ گیا. تو اس نے کہا تم نے تو کہا تھا بل نہیں ہوا. کہتا یہ آپ کے دادا آئے تھے نا, ان کا یہ بل ہے, تو یہ آپ لوگ پے کر رہے ہیں جو پیچھے چھوڑ گئے. تو خیر 2-3 چیزیں اور بھی میں نے لکھی تھی, لیکن اب میں بہت لمبی بات کر گیا ہوں, اس لیے وہ کرتا ہوں. I'm sure I'll like to take questions if you have some, but وہ آپ اگر کر لیں اس کو کوآرڈینیٹ کر لیں. ہم ٹائم ایک سیکنڈ میں نہیں, بیکاز آئی ایم جسٹ اے گیسٹ ہیئر. I'll ask اپنا عبید صاحب ٹو کوآرڈینیٹ. 4-5 سوال لے لیں. عباس بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ایک سیکنڈ, میرے خیال سے عباس صاحب اور خالد صاحب پہلے انہوں نے. First of all, please let me thank CM Saab for his wonderful closing remarks. And now I will open the house for a few questions. Please. پہلے عباس صاحب. عباس صاحب, آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں, کیا سوال ہے؟ عباس بریلی بریلی اسٹیلس لمیٹڈ. سر ایک تو آپ دیکھیں چٹھی لکھنے کی اور ای میل بنانے کا دیکھنا فاسٹ. پلیز آسک آل یور 16 grade or 15 grade to 22 grade officers that if they receive a WhatsApp, kindly please make sure the blue ticks should come. Yes. At least we know that the problem has been seen by the people who are ruling us. Okay. And who are, that's one. The other is sir کہ جو ہمارے کیا نام ہے انفراسٹرکچر پرابلمز ہیں, one very valid and I've sent you a number of videos, مگر اس پہ blue tick نظر نہیں آیا. اس کے اندر میں یہ ہے کہ never I have seen anywhere in a mega city like Karachi square and rectangular nalas, open nalas. They have to be circular. Circular nalas in which even a small car can go. This is prevalent in all cities of the world, mega cities of the world. Why are we having this rectangular and square nalas? They will never push this material and the velocity نہیں ہوگی from an engineering point of view. میں نے کئی دفعہ کیا نام ہے یہ ڈسکس کیا ہے نثار کھرو صاحب سے, سعید غنی صاحب سے, بہت سارے لوگوں سے, کچھ نہیں ہوتا ہے سر.
Problem یہ ہے کہ if we put something to your attention or to your minister's attentions, we should get a reply کہ yes, come and see us and we'll do it. وہ چٹھی لکھنے کا ای میل لکھنے کا سب زمانہ چلا گیا. Thank you. میں اوکے پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ جو واٹس ایپ کا ہو گیا نا چکر, اٹس سو دیر از نو ریکارڈ آف. ابھی پرابلم یہی ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہماری انسٹیٹیوشنل میموریز بھی ختم ہو گئی ہیں. کئی پرابلم ہوتا ہے, میں نے واٹس ایپ پہ جواب دے دیا, وہ کہیں ریکارڈ نہیں ہوا. ابھی ہم یہ نالوں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں نا پورے شہر میں, تو ابھی جا کے مرتضیٰ کو سمجھ آئی کہ یہ نالا ادھر جاتا ہے, بیکاز دیر از نو ریکارڈ اوور دا ایئرز. اور وہ وہی ہوا ہے کہ ہم نے تو اگین امیڈیٹ اٹینشن کے لیے تو یس, بٹ وی نیڈ ٹو ڈاکیومنٹ تھنگس تاکہ ہو جائے. آپ نے جو کہا وہ ڈیزائن والوں سے پوچھ لیں بھائی کیوں ہے. آئی ایم آلسو این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, یو ایبسلیوٹلی رائٹ. دی موسٹ ایفیشینٹ سیکشن از اے سیمی سرکولر سیکشن اگر آپ نے کرنا ہے, بٹ سیمی سرکولر نہیں بن سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے جو اریگیشن کینالز ہیں نا, تو موسٹ ایفیشینٹ سیکشن از سیمی سرکولر, اور پھر اس کے لیے وہ اس کو بننے آنے کے لیے آپ ٹریپیزوڈل سیکشنز بناتے ہیں. تو بٹ وائی You are a civil engineer, sir. بٹ آئی ایم سیئنگ نا موسٹ ایفیشینٹ از دیٹ. Dynamics. میں بتا رہا ہوں, بٹ آپ ریکٹینگولر نالے کیوں کرتے ہیں؟ اگین دے سرکولر نالے اوپن بنانا, آئی ڈونٹ نو کیا ایشو ہوگا, بیکاز اوبیسلی وہ شیل کو آپ کو ری انفورس کرنے میں وہ لگے گا. آپ نے کانکریٹ کے بنانے, یو ہیو ٹو اسٹرینتھن اٹ. میں چیک کرا لیتا ہوں وائی اٹ از ہیپننگ. مجھے دو آوازیں آ رہی ہیں مجھے. خالد صاحب آپ ذرا پلیز آپ کو میں دیتا ہوں, ابھی ٹائم دیتا ہوں, پہلے ون بائی ون کر لیں ورنہ ایسا نہ ہوگا. جی ذرا ون بائی ون کوسچنز کریں پلیز. آپ سے یہ گزارش کرنا مجھے آواز ایسے نہیں آئے گی نا اگر پلیز, اگر ہم ورنہ سوالات جو ہے بند کر دیتے ہیں, کیوں نے سیشن ہم کلوز کر دیتے ہیں. اگر ہم ون بائی ون سوالات نہیں پوچھ سکتے اور اپنا انٹروڈکشن کے ساتھ پلیز ہم اجازت سے پلیز ہم 5 سوالات اجازت دیں گے. میرا نام خالد امین ہے اور میں چانسلر ہوں انڈس یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی, شہید بین علی بھٹو سٹی یونیورسٹی. میں شاہ صاحب کی اور ناصر بھائی کی ایک چھوٹی سی تعریف کر رہا ہوں. مجھے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری تفتیش کونسل جنرل میں, جہاں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک پلان پڑا ہوا ہے ریسرچ ٹریننگ سینٹر اور ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر کی. شاہ صاحب نے اسی وقت چیف سیکرٹری کو میری موجودگی میں کہا, اور چیف سیکرٹری نے نیکسٹ ڈے ڈی جی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو بلا کے مجھ سے فون پہ بات کی, اور پھر ایک شادی میں کہا کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ابھی لفٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ نقشہ آپ کا بلڈنگ کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک, اسی بلڈنگ کا نقشہ نیکسٹ ویک پاس ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک شاہ صاحب نے ایک لیٹر پہ دستخط کی ہوئے ہیں کہ ریسرچ ٹریننگ سینٹر کے لیے زمین ہمیں. تو آپ کے آرڈر شاہ صاحب یہاں ہوئے ہوئے ہیں, وہ مارک جو ہے وہ دوسری جگہ ہوگی. تو ایک یہ میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ وہ جمعے کو دیکھ دیجیے گا, تو اس کو بھی, اور ایک ریسرچ ٹریننگ سینٹر کے لیے جو چائنیز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور جو ہاسپٹلس بنانا چاہتے ہیں اس کی جو ہے بلاول صاحب سنگ بنیاد یہاں کا بھی رکھیں. یہ خالد صاحب الگ سے کر لیں. میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا پلیز اسلم بنگالی صاحب. خالد بھائی مائک بند کر. ہاں اگر وہ آپ کی آواز آ رہی ہے سر. مائک دے دو یار, مائک دے دو. Muradari Sahab, honorable ministers and very young and dynamic administrator Maab Sahab. I would like to draw your attention to fruits and vegetable market. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہاسپٹل کے بعد
अगर कोई hygienic place should be, it should be treated as vegetable market, right? And unfortunately, वो बारिशों से पहले भी इतनी बुरे हालात में होती है, और बारिशों के बाद तो अल्लाह माफ करे, हम अगर कोई भी शख्स हम में से उस वेजिटेबल मार्केट में चला गया तो वो कुछ मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करना छोड़ देगा, क्योंकि वो भी कंटेमिनेटेड हो जाती है। अब आपने बारिश की बात की, हाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, we admit, but it was well predicted in advance, क्योंकि BBC ने 4 दिन पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि 300 मिलीमीटर ऑफ रेन विल कम। लेकिन मेरा इससे कंसर्न इतना नहीं है, ठीक है मेहनत की है लोकल गवर्नमेंट ने कराची को बचाने के लिए। अगर हम पिछला वो देखते हैं तो स्केल का इस स्केल में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट का अलविया ये है कि वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट होने के बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो सेक्रेटरी साहब थे, वो छिपे थे, जबकि इस ब्रेन की वजह से हमने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। तो they should knew that what will be the impact of such a high rain as it was predicted. तो मेरी जान से दरखास्त है सर, humble request, और मैंने आपको लेटर भी देना है हमारी एसोसिएशन की तरफ से कि क्यों ना इसकी थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया जाए। मार्केट कमेटियाँ बनी हुई हैं, सेक्रेटरी बैठा हुआ है, I don't know whose ministry comes under this market, इतनी ज़बरदस्त मार्केट है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स है वो कितनी हाइजीन होती है। हमारे यहाँ हाइजीन का कंसेप्ट नहीं है। और अभी रिसेंटली हमारा मैंगो सीजन ख़त्म हुआ है, और हमारे आप शायद जानते होंगे राइस शाह साहब को, हमारे बहुत अच्छे ग्रोअर भी हैं, हमने उनको एक्सपोर्टर भी बनाया है। तो वो जब मंडी आते हैं, सबसे बड़ा हमारे नुकसान ये होता है कि हमारे फॉरेन बायर जब आते हैं उनको मंडी नहीं ले जा सकते। वो डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लाई चेन क्या होगी। और दुनिया में सबसे बड़ा इशू आ गया SPS, सैनिटरी माइक्रो सेकेंडरी, यानी कि क्वारंटाइन, वो भी है। तो प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट कि इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं कर लूँगा। और इससे ना आपको ये भी पता होगा बिलियंस ऑफ रुपीस का डेली ट्रांजैक्शन है। शबीर से लेके फिर खत्म। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये शबीर साहब मीडिया को ले लेंगे, मीडिया को ले लेंगे। ओके, इसके बाद मीडिया से ले लेंगे। अच्छा एक ये जरा एक हमारा एक क्वेश्चन आ जाए या शबीर साहब से, फिर मीडिया से भी ले लेते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का और बाकी अपनी टीम के साथ आने का। वक्त की किल्लत है सर, जल्दी बात करता हूँ सर। एक तो सर अर्बन डेवलपमेंट पे बात हो रही थी सर, कराची के अलावा भी बाकी सिंध भी हमारा सिंध है सर, पाकिस्तान। ओके, सवाल एक ये मैं भूल जाऊंगा यार, फिर मैं प्रॉपर जवाब नहीं। सबसे पहले तो शायद मैंने शुरू ही अपने से किया था कि जी सबसे पहले मैं अपना कसूर कहूँगा, और आपने फिर कह दिया यही बात ना। सो आपने कोई नई चीज़ ऐड नहीं की। हाँ, आपने जो रिलीफ की बात की है मैंने खुद आपको गिन के बताया, और अब अगर मैं पूरा रिकॉर्ड लेना शुरू होऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने किया है इन द लास्ट 8-10 ईयर्स इधर शहर के अंदर। और आगे भी इंशाल्लाह जो प्लान है, इसलिए मैंने बताया ना कि जो रिक्वायरमेंट है वो 3 ट्रिलियन रुपए की जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा था वो हम नहीं पूरी कर सकते। जिस वजह से हमने फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हर किस्म के काम शुरू किए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से आगे शुरू किया है ना, तो ये कंटिन्यूटी अब आ जाएगी। दूसरा आपने कहा, मैं सख्त एतराज़ इस चीज़ पे करूँगा जो फ़तह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप, कि ये फ़तह हो गया, अब ये फ़तह होने जा रहा है। यार हम किसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम फ़तह करने नहीं जाते किसी इलाके को। अगर कोई गलती से इस्तेमाल भी करता है तो उसको दुरुस्त करें, उसकी आप वाह ना करें। अगर मैं कहूँ तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें, वाह ना करें। हम फ़तह करने नहीं जाते। हम कोशिश हम जब वोट लेके जाते हैं, कोशिश ये होती है कि लोगों की खिदमत करें वहाँ।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट अजीब हो गया है कि ये फ़तह कर दिया, कोई पता नहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है कि मैं जीत गया, ये हार गया, और अगले दिन हार गया तो अगले दिन कोई और। ये आप इस मुल्क के 20-22 करोड़ लोगों के अवाम की बात कर रहे हैं, तो ये करना, बाकी हर एक को पूरा हक है। हमने पहले भी कहा है, इस सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब आपने सियासी सवाल किया तो थोड़ा सा सियासी जवाब दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रीसेंट पास में, हम 70 में भी जीते, 77 फिर 88, रीसेंट पास में 2008 में जीते थे। 2008 में हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई थी, और इस वजह से मैं इलेक्शन 2002 से लड़ता आ रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिद लड़ते थे, तब भी मुझे पता है। मेरा ख्याल है मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे, उस कुर्बानी की वजह से सबसे आसान इलेक्शन 2008 का था। मुझे निकलना ही नहीं पड़ा था इलेक्शन के दिन पे, मैं निकल रहा था बाहर तो कोई मसला ही नहीं था, लोग खुद ही वोट देने आ रहे थे, हम जीते थे। लेकिन 2008 के बाद 2013 में हमने 2008 से ज़्यादा वोट लिए और 2008 से ज़्यादा सीटें लीं। कुछ किया था ना इस सूबे के लोगों के लिए, आप चाहे माने या ना माने। 2013 से 2018 में हमने और बेहतर किया, सीटों के हिसाब से भी और वोटों के हिसाब से भी। हमने फतह नहीं किया, हमने खिदमत की, और इंशाल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन आएगा, जब भी इलेक्शन होते हैं हम हमेशा तैयार हैं। तो ये फतह वतह करने वाले पता नहीं वो और हैं लोग, हम नहीं हैं। और ये कोई आप कहते हैं ना, मतलब मैं ज़्यादा और पॉलिटिकल नहीं कहूँगा, जवाब मेरा ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये कंक्लूड करें, ये लास्ट सवाल है। मीडिया से सवाल करा लें, एक और मीडिया से एक और सवाल हो जाए भले। मैं नहीं कर रहा, ये करेंगे डायरेक्ट। सबका सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। लास्ट क्वेश्चन मीडिया से ले रहे हैं। आप लोग आपस में किसी एक को कह दें जो सवाल कर ले यार। मैं दूसरा सवाल मेरा है इंक्रोचमेंट पे, जो डेली बेसिस पे है, वो पूरे शहर का मसला है। तो इंक्रोचमेंट पे और ये नेचुरल ड्रेन पे मैं बस जवाब देता हूँ। ये बड़ा, मैं शुरू ही इधर से किया और बात करना चाह रहा था, इस पर आपने मौका दे दिया मुझे। अच्छा, एक तो आपने कहा था, मेरे ख्याल है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की जब बात की थी कि बीबीसी ने 4 दिन पहले बता दिया था 300 मिलीमीटर बारिश होगी। 4 दिन में नहीं कर सकते थे कुछ भाई, 300 मिलीमीटर। No, I'm not saying you're wrong. I know it. But what I'm saying is, in a city which has been designed for maybe 20 millimeters of water in a day, you get 300 millimeters, you can't do anything. Not a dialogue. No, ये मैं जवाब दे रहा हूँ ना उनका। No, I agree there. अच्छा, मैं आपका जवाब दूँ। 2 चीज़ें आपने की, नेचुरल आपने खुद ही बताया है कि वो जो इंक्रोचमेंट्स हो गई। अब मैं अगेन किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, आप ये उठा लें पूरा रिकॉर्ड कि किसके ज़माने में कहाँ कहाँ ये इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। मेजर आपका प्रॉब्लम कराची में आया है इन दी 80s, जो पहली इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, ठीक है। कौन चला रहा था इस मुल्क को? आप नहीं, प्लीज़ डिक्टेटर चला रहा था इस मुल्क को। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने ऊपर भी हमने कोई ये नहीं कि वो। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ना, वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी हो गई है। कल वो मैं देख रहा था, बल्कि आज मुझे नासिर शाह साहब ने एक भेजा था क्लिप पुराना मरूम मोइन अख्तर का, तो वो भी दिन याद है। जब एक जगह प्रॉब्लम होता है तो वो बड़ा अच्छा हम करते हैं, वो लैंड रिक्लेम करके उसको और तबाही की तरफ ले जाते हैं। तो दूसरा वो प्रॉब्लम वो आए जो नेचुरल, आपकी समंदर के किनारे पे शहर और उसमें ड्रेनेज ना हो प्रॉपर बरसात के पानी की, वो इसीलिए कि आप समंदर को खाते चले गए। अगेन मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, जितना बोला रेमेडीज़। देखिए, अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि अब तीसरी बात आई थी, दोनों कैसर साहब ने भी और डॉक्टर नुमान ने भी जब अपनी प्रेजेंटेशंस की, उन्होंने एक चीज़ जो कहा, एक बड़ा आसान है ना, जो एक तरीका है कि जी सबको उठा दो जो इंक्रोचमेंट्स पे हैं। अक्सर इंक्रोचमेंट्स आपकी कच्ची आबादियों की हैं, हम नहीं उठा सकते। आई विल बी वेरी फ्रैंक। हम अगर हफ्ते में 15, अगेन आप लोग इसको नेगेटिव ले लें, भले ले लें, साल में अगर 15 दिन डूबते हैं, उसकी वजह से मैं 15 लाख आदमियों को बेघर नहीं कर सकते हम कि सबको उठा के बाहर फेंक दिया।
कहाँ जाएंगे? प्लान, हाँ, वो हम कर रहे हैं, हम कच्ची आबादियाँ सारी रेगुलराइज करके उसमें प्रॉपर वो, और हमने किया भी है और आगे कर रहे हैं। बट अगेन इसके लिए ओवरनाइट चीज़ नहीं होगी, प्लानिंग इसमें ज़रूर होगी कि नेचुरल वाटरवेज को वो रास्ता देने के लिए जितना हम कर सकें, बट दिस कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, जो कि एक आम राय होती है ना, जो एक अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी भी एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट की हो गई है कि उसका हल यही है गिरा दो, तोड़ दो, वो नहीं हो सकता।